اس میٹر میں سب سے پہلے وسیم رضوی کی کچھ تعریف بیان کروں گا، اس کے بعد قرآن پر سوال اٹھائے جانے والی سازش و چال، اور پھر میرے ہوں گے چند سوال۔ وسیم رضوی، فون نہیں اٹھانے سے کیا ہوگا؟ امید کرتا ہوں ہماری آواز سوشل میڈیا کے ذریعے تم تک ضرور پہنچے گی۔ الحمدللہ ہم نے قرآن پڑھی ہے اور تعلیم کے دائرے میں ہم نے قرآن کو سمجھا بھی ہے، اسی لیے ہم انسانیت کی قدر کرتے ہیں اور گالی نہیں دیں گے، اور نہ وسیم رضوی کو میں ذلیل کروں گا۔ لیکن جس طرح وسیم رضوی نے ہمیشہ سے دین اسلام، پیغمبروں، پیشواؤں اور اہل بیت اطہار کے خلاف آگ اگلی ہے، اور اس بار تو قرآن تک آ گیا، اسی لیے وسیم رضوی کی میں عزت نہیں کر سکتا۔ دراصل وسیم رضوی کو یو پی وقف بورڈ کے چیئرمین کا جو پوسٹ دیا گیا تھا، بس وہ اسی پوسٹ کا ابھی تک قرض ادا کر رہا ہے۔ اسلام اور مسلمانوں کو نیچا دکھا کر، مذہبی فرقہ واریت پھیلا کر ہندوستان میں آتنکی کام کر رہا ہے، ٹیررزم کو پروموٹ کر رہا ہے۔ وسیم رضوی اپنے ایجنڈا کے تحت ہندوستان میں ماحول بگاڑنے کے لیے چند سال پہلے اپنے آپ میں فلم پروڈیوسر بھی بن گیا۔ فلم پروڈکشن کمپنیز سے مل کر ایسے فلم پروڈیوس کرنے کی فراق میں رہتا ہے جو ہندوستانی سیاست کا موضوع بنے ہوئے ہوں، جس میں مذہبی تڑکا لگا کر بتانے سے ہندوستان میں فساد و مذہبی اختلافات برپا ہوں۔ ہندوستان میں چل رہے ایودھیا بابری مسجد کے عدالتی فیصلوں کے وقت اس وسیم رضوی نے رام جنم بھومی ڈرامہ فلم بھی پروڈیوس کیا تھا۔ یہ وہی وسیم رضوی ہے جو شیعہ وقف بورڈ میں بیٹھ کر شیعہ لوگوں کے زمینات کو اللیگل طریقے سے بیچ دیا ہے۔ اس پر سی بی آئی انکوائری چل رہی ہے، چوری، دھوکہ دہی اور کرمنل کیسز چل رہے ہیں۔ وسیم رضوی نے مسلمانوں کو نیچا دکھانے کے لیے عائشہ نام کی ایک مووی غلط انداز میں بنانے کا اعلان کرتے ہوئے ایک ٹریلر بھی ریلیز کیا تھا۔ یہ وہی وسیم رضوی ہے جو اپنی بیوی فرت نقوی کو نہیں سنبھال سکا، اپنی بیوی کو قید کر کے مار پیٹ کیا، اس پر ظلم کیا، اور یہ کیس سادات گنج پولیس اسٹیشن میں اس کی بیوی نے ہی خود درج کیا ہے۔ وسیم رضوی کی تعریف یہ ہے کہ عورت پر ظلم، مار پیٹ، چوری، غیر قانونی حرکت، اللہ کی امانت وقف زمینوں کا لوٹنا، شیعہ کمیونٹی اور مسلمانوں کو بدنام کرنا، مذہبی بنیاد پر فساد برپا کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب حرکات کے چلتے یہ ہندوستانی قانون کے تحت ملزم ہے۔ یہ ہے اس کی تعریف اور حیثیت، نہ اپنی عورت کو سمجھا ہے، نہ اپنی شیعہ کمیونٹی کو سمجھا ہے، نہ وقف بورڈ کے سرکاری عہدے کو سمجھا ہے، نہ تو ہندوستانی قانون کو سمجھا ہے، نہ انسانیت کو سمجھا ہے، اور نہ تو کسی مذہب کو سمجھا ہے۔ تو یہ شخص اسلام اور قرآن کو کیا سمجھے گا؟ اگر یہ شخص قرآن کے چند آیات ہی صحیح طریقے سے پڑھ کر سمجھ جاتا اور اس پر عمل کر لیتا، تو اس کی بیوی کی، عورت کی، شیعہ کمیونٹی کی، وقف بورڈ کے حکومتی عہدے کی، ہندوستان کے قانون کی، وقف بورڈ میں رکھی اللہ کی امانتوں کی، انسانیت کی، دوسروں کے اور اپنے مذہب کی عزت کرتا تھا، تعظیم کرتا تھا، خیال رکھتا تھا۔ اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ جس کو پیدا ہوا ہے اور اس کے پروج پڑھے لکھے نہیں تھے اور جاہل تھے، اور یہ وسیم رضوی ہی ایک ایسا پڑھا لکھا نکلا ان میں سے جو ہزاروں سال سے چلتے آ رہی قرآن شریف سمجھ گیا اور اس میں غلطیاں نکالنے لگا ہے۔ اب آئیے قرآن پر سوال اٹھانے کی اس کی سوچی سمجھی سازش اور اس کے آقاؤں کی چال معلوم کریں۔ یہ کوئی پہلا شخص نہیں ہے جو ہندوستان میں قرآن کے تعلق سے اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ اس کے جیسے کئی ہے جس کے گلے میں پٹا ڈال کر برسوں سے یہ کام لیا جا رہا ہے۔ 1985 کلکتہ کے چندمال چوپڑا نے بھی اسی طرح قرآن کے چند آیات کا غلط مطلب بتاتے ہوئے قرآن کو بین کرنے اور جلا دینے کے لیے ہائی کورٹ میں PIL داخل کیا تھا۔ انڈین یونین گورنمنٹ کو اس کیس میں پارٹی بنایا گیا تھا۔ لوک سبھا میں کئی پولیٹیشنز نے اس PIL پر اعتراض ظاہر کرتے ہوئے احتجاج کیا تھا۔ ہنگامہ برپا ہو گیا تھا، یہاں تک کہ وہ بات انٹرنیشنل لیول پر چلی گئی تھی اور پاکستان اور دوسرے ممالک کی جانب سے بھی احتجاج بلند کیا گیا تھا۔ ہوا کیا؟ جب گورنمنٹ آف انڈیا، اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل آ کر آرگومنٹ کیے
तब पीआईएल को डिसमिस करना पड़ा। बेगैरती से रिव्यू पिटीशन भी डाला गया था और उसे भी कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। यह सब हरकतों का एक ही मकसद है, इंसानी व मजहबी तालीमात को रोकना, मुकद्दसात को खत्म करना और जाहिलियत व टेररिज्म को प्रमोट करना, अच्छी बातों को मिटाना, बुराई फैलाना, हिंदुस्तान में मजहबी इख्तिलाफात पैदा करना, मजहबी बुनियाद पर अवाम को लड़ाना, फसाद व गारतगिरी मचाना, बिकाऊ मीडिया में मजहबी लोगों को बुलाकर डिबेट करवाना, ऐसे मामलात को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाना और इंडिया को दूसरे मुमालिक के सामने नीचा दिखाना, दूसरे मुमालिक से भिड़ा देना। असल टेररिस्ट काम तो ये वसीम रजवी जैसे लोग ही कर रहे हैं हिंदुस्तान में, लेकिन इनका तरीका अलग है। बस ये वसीम रजवी जैसे लोग इंटरनेशनली किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो सकते हैं, जिसे मुसलमान और हिंदुस्तानी नाम देकर हमारे ही मुल्क में बिठाकर इस किस्म के टेररिज्म फैलाने का काम लिया जा रहा है। इसे पता है कि साबिका में भी इस किस्म के पीआईएल दाखिल करके मीडिया में उछालने से फसाद बरपा हुआ था। लाखों लोग सड़कों पर निकल गए थे, 12 अफराद हलाक और 100 के करीब जख्मी हो गए थे। अब फिर वही रिपीट करने की साजिश रची गई है। दिसंबर 2020 में भी इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई थी, लेकिन उसे मीडिया ने हवा नहीं दी। इस किस्म की साजिश में दरअसल 2 काम होते हैं। एक तरफ हिंदुस्तान में मजहब के नाम पर माहौल खराब करो, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में वक्फे वक्फे से किसी ना किसी के जरिए से कुरान के ताल्लुक से पीआईएल सबमिट करते रहो, मामले को उछालते रहो और ताजा रखो। और फिर जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा पीआईएल्स हो जाएंगे, तब एक बड़ा फसाद, वो हंगामा, वो गारतगिरी हो सकती है। ऐवानों में जोरदार बहस हो सकती है। फिर सुप्रीम कोर्ट में सारे पीआईएल्स को एक जगह जमा करते हुए डे टू डे ट्रायल पर कुरानी आयतों पर वकालती बहस की जाएगी और सबकी एक ही सुनवाई, एक ही फैसले पर बात ला ली जाएगी। अभी से चंद लोगों को इस काम के लिए तैयार किया जाएगा। उनका आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, नेम सर्टिफिकेट बनाकर उनकी दाढ़ी बढ़ाई जाएगी। उनको मुसलमानों के रूप में लाया जाएगा। कोर्ट में और मजीद पीआईएल्स दिलवाए जाएंगे। मीडिया में उन्हें बिठाया जाएगा और कुरान के सही और गलत होने पर डिबेट चलाई जाएगी। दुनिया का रुझान खींचकर अवाम का दिमाग बनाया जाएगा। दाढ़ी वालों की डिबेट सुनकर तालीम याफ्ता मुसलमान इख्तिलाफ करेंगे उनसे। फिर दुनिया को बताया जाएगा कि कुरान के लिए मुसलमान खुद मुसलमान से लड़ रहे हैं। नादान मुसलमान लगातार ये देखकर दाढ़ी वाले मौलाना सही कह रहे हैं कहकर कुरान के खिलाफ जा सकते हैं। ये माहौल बनाया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता दिमागों में ये बात डाली जाएगी। इसी तरह दिमागों से खेला जाएगा। एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जिसमें चंद नामवर रंग बिरंगे मुल्लाओं और पैंट शर्ट सूट टाई वाले दानिश्वरों के ईमान की बोली लगाकर उन्हें खरीदा जाएगा और बिकाऊ मुल्लाओं और दानिश्वरों की कमेटी को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कुरान के सही और गलत के मामले में मुसलमानों का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव कहकर मुकर्रर कर दिया जाएगा। और यह हुकूमती सतह की कमेटी सुप्रीम कोर्ट में कुरान के खिलाफ रिपोर्ट दे देगी और सुप्रीम कोर्ट उस कमेटी की रिपोर्ट पर अपना फैसला सुना देगा। यह सब हिंदुस्तान में व्हाइट कॉलर टेररिज्म और मुसलमानों के मजहब को तबाह और मजहबों में फसाद बर्पा करने की साजिश का एक हिस्सा है जो लॉन्ग टर्म में नजर आ सकता है। अभी तो सिर्फ अवाम के दिमागों को तैयार करते हुए माहौल बनाया जा रहा है। अब आइए वसीम रिजवी से कुछ सवालात करें। वसीम रिजवी, सबसे पहले यह जान ले कि हिंदुस्तानी कानून के हिसाब से तू खुद कई केसेस में मुल्जिम है, तो तू क्या कोर्ट में जाकर कुरान के ताल्लुक से बात करेगा? तेरे आकाओं को बता दे, प्लानिंग और तगड़ी कर लो, साजिशें और रच लो, तेरे पूर्वजों को उठा कर ला ले और तेरे आने वाली नस्लों को हिदायत दे ले। कुरान शरीफ का एक नुक्ता ता क़यामत इधर से उधर नहीं कर सकते। लगा ले जोर अपना।
تو کیا تیری اوقات کیا، تم اپنا جتنا کھیل کھیل سکتے ہو کھیل لو، اس کے بعد قرآن کے چاہنے والے شروع ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ چل اب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، تو اور تیرا وکیل تیاری کر لے۔ تو نے کہا ہے کہ قرآن شریف میں امینڈمنٹ کیا گیا ہے، چینجز لائے گئے ہیں، اور تیرے بتائے ہوئے 26 آیتوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاقت کے زور پر ایڈ کیا تھا، یعنی آج سے قریب 1390 سال پہلے قرآن شریف میں امینڈمنٹ کیا گیا تھا۔ یہ تو نے PIL میں بھی کہا ہے اور بیان بھی جاری کیا ہے میڈیا میں۔ تو پھر یہ بول، اصل قرآن کہاں ہے؟ چل لے کر آ 1390 سال پہلے کی قرآن لے کر آ، جس میں امینڈمنٹ کرتے ہوئے یہ آیتیں اضافہ کر دی گئی تھی۔ بتا دے وہ کتاب جس میں یہ 26 آیتیں طاقت کے زور پر ایڈ کیے گئے تھے۔ تیری جھوٹی وکالت تو جہاں سے شروع کرانا وہیں پر ختم ہو گئی۔ باقی بات کرنے، قرآن پر وکالت کرنے کی تیری اوقات نہیں ہے۔ تیرا کیس شروع ہوتے ہوتے ہی ختم ہو گیا۔ اب دے جوابات۔ تو نے قرآن کے حوالے سے مسلمانوں کو ٹیررسٹ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ چل بتا، فادر آف دا نیشن مہاتما گاندھی کو جس نے قتل کیا، کیا وہ قرآن کو ماننے والا تھا؟ پرائم منسٹر آف انڈیا کے پوسٹ پر اندرا گاندھی کا جس نے قتل کیا، کیا وہ قرآن کو ماننے والا تھا؟ راجیو گاندھی کو جس نے بوم سے لپیٹ کر مارا، کیا وہ قرآن کو ماننے والا تھا؟ مہاراشٹرا مالیگاؤں بلاسٹ کیا قرآن کو ماننے والے نے کیا؟ حیدرآباد مکہ مسجد بوم بلاسٹ کرنے والا کیا قرآن کو ماننے والا تھا؟ اجمیر درگاہ شریف میں بوم بلاسٹ کرنے والا کیا قرآن کو ماننے والا تھا؟ سمجھوتا ایکسپریس بوم بلاسٹ کرنے والے کیا قرآن کو ماننے والے تھے؟ 2002 گجرات فسادات کرنے والے کیا قرآن کو ماننے والے تھے؟ اڑیسہ میں کرسچن مشنری کے سوشل ورکر جسے ہندوستانی پدم شری اور کئی ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، ان کو ان کے 2 بچوں کے ساتھ ہتھیاروں سے مار کے جلانے والے کیا قرآن کو ماننے والے تھے؟ وائس پریزیڈنٹ آف انڈیا حامد انصاری صاحب کو مارنے کی پلاننگ جس نے کی تھی، کیا وہ قرآن کو ماننے والے تھے؟ گجرات کی طرح تریپورہ میں 500 کے قریب بنگالیوں کو مارا گیا، چھوٹے بچوں کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے، پریگننٹ لیڈیز کے پیٹ کاٹ دیے گئے، کیا وہ سب قرآن کو ماننے والوں نے کیا؟ چنئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بم کا دھماکہ کر کے 35 افراد کو ہلاک کرنے والے کیا قرآن کو ماننے والے تھے؟ ہریانہ کے موہالی ڈسٹرکٹ میں بس پر اٹیک کر کے قریب 40 افراد کو ہلاک کرنے والے کیا قرآن کو ماننے والے تھے؟ لدھیانہ کے ٹرینز میں گھس کر قریب 150 افراد کو ہلاک کرنے والے کیا قرآن کو ماننے والے تھے؟ اتراکھنڈ میں بم بلاسٹ کر کے 40 افراد کو ہلاک کرنے والے کیا قرآن کو ماننے والے تھے؟ ممبئی ٹرین میں بم لگا کر کلیان ریلوے اسٹیشن پر دھماکہ کرنے والے کیا قرآن کو ماننے والے تھے؟ ایسے ہی ہندوستان میں قریب 12,000 آتنکی واقعات ہوئے، جس میں قریب 20,000 افراد ہلاک اور قریب 30,000 افراد زخمی ہوئے۔ کیا یہ سب 12,000 آتنکی واقعات کرنے والے قرآن کو ماننے والے تھے؟ ہندوستان میں 20 سال سے قریب 180 ٹیررسٹ گروپس آپریٹ کر رہے ہیں، کیا وہ سب قرآن کو ماننے والے ہیں؟ چل تیرے وکیل کو لے کر ورک آؤٹ کر، اور یہ سارے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کرنے والوں کے مذہب اور ان کی مذہبی کتاب کون سی ہے معلوم کر کے اور ایک PIL سبمٹ کر۔ اگر نہیں کر سکا تو ایک کام کر، تیرے دادا پردادا کا نام کیا ہے بتا دے، وہ لوگ کے بڑے کون ہے بتا دے، کہاں سے آئے تھے بتا دے، کیونکہ سوشل میڈیا پر دنیا بھر سے زیادہ تر لوگ تیری پیدائش پر شک کر رہے ہیں۔ کئی لوگ تو تجھے جانوروں کی مکسڈ بریڈ ہے کہہ رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ کہہ رہے ہیں کہ تیرے برتھ سرٹیفکیٹ میں امینڈمنٹ ہوا ہے۔ چل آ میدان میں، ابھی تو تیرے زوال کی شروعات ہوئی ہے، انجام انشاءاللہ دنیا دیکھے گی۔ میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے ان سارے سامعین سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ یہ وسیم رضوی نے جن قرآن کی 26 آیتوں پر چیلنج کیا ہے، وہ 26 آیتوں کا سوشل میڈیا پر ورد کرنا شروع کر دیں۔ ہر شخص ایک ایک آیت ہی پڑھ لیں، دنیا کو وہ 26 آیتیں اتنی سنائیں کہ دیکھنے والے سننے والوں کو وہ یاد ہو جائے۔ جہاں کہیں نظر ڈالو، جہاں کہیں سننے میں آئے، وہ یہی قرآن کی 26 آیتیں ہونا چاہیے۔ جن آیتوں کا غلط مطلب نکال کر مٹانے کی کوشش میں لگے ہیں یہ لوگ،
ہم انشاءاللہ انہی آیتوں کے ذریعے سے دنیا کو اس کا صحیح مطلب بتا دیں گے، جس کا غلط مطلب بتا کر روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم دنیا میں وہی پھیلا دیں گے۔ وہ غلط ثابت کرنے میں رہے گا، ہم حق بتا دیں گے۔ ان 26 آیتوں میں سے ہر شخص ایک ایک آیت کی تلاوت کر کے ویڈیو بنائیں اور سوشل میڈیا کو ہتھیار بناتے ہوئے، سوشل میڈیا کو ذریعہ بناتے ہوئے دنیا کے ہر اپلیکیشن پر، دنیا کے ہر سوشل پلیٹ فارم پر یہ قرآن کی 26 آیتوں میں سے ایک ایک آیت تلاوت کرتے ہوئے دنیا کو حفظ کرا دیں۔